السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ انرجی لیول تھوڑا سا کم ہے کیونکہ اٹس آلموسٹ 3 AM، رات کے 3 بج رہے ہیں، اور میں نے سوچا کہ بس میں آ جاؤں، بات کر لوں، کیونکہ بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں کافی دنوں سے جس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں آپ لوگوں کو بھی اچھی طریقے سے پتہ ہے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے، لیکن آج جب میں نے دیکھے ہر انسان نا اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ اس دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، وہ اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان آج کچھ کہہ رہا ہے کہ میں کل یہ کروں گا، اور اگر وہ کل وہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ پھر وہ دوبارہ کہتا ہے کہ میں یہ کروں گا، اور وہ کہتا ہے میں ایسا نہیں وہ نہیں کر پاتا۔ جو بھی معاملات ہیں، ٹھیک ہے، ایک بندہ ایک چیز نہیں کر پاتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بات کرنا تو نہیں چاہتی لیکن بات کروں گی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم، 1 منٹ کے بعد میں سلام کر رہی ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو اب تک لائک، سبسکرائب اور شیئر نہیں کرا تو جلدی سے کر لیجیے۔ مجھے اندازہ نہیں ہے لیکن مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ مائی ویڈیو ول گو ویری فار، ٹھیک ہے، کیونکہ سب سے زیادہ یقین تو اللہ کے اوپر ہونا چاہیے نا۔ سب سے پہلی بات ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے کی ویڈیوز میں بھی میں نے تھوڑا سا جھوٹ کے اوپر بات کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ حمیرہ ولاگز ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو ڈالی، اس میں انہوں نے کافی سمپیتھیٹک وے میں بات کری۔ مجھے بھی ان پہ آیا ترس کہ ٹھیک ہے، آخر یہ ایک ماں ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، چلو کوئی بات نہیں، اللہ پاک ان کے لیے اچھے معاملات کرے، اللہ سب اچھا کرے، سب کے لیے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کرے۔ میری پریشانی سنیں، ٹھیک ہے۔ بڑا شارٹ وے میں بتاؤں گی کہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ رہتے ہیں باہر، ٹھیک ہے، اینڈ انہوں نے مجھ سے پرومس کیا تھا، وہ رہتے ہیں UAE میں، ٹھیک ہے۔ 5 months ago، 5 مہینے پہلے گئے ہیں وہ، اور انہوں نے مجھ سے پرومس کیا تھا کہ میں آؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو پتہ ہے زندگی میں جب ہم سے چیزیں نہیں سنبھلتی نا، تو ہمیں وہ ہر چیز اپنے اللہ کے اوپر چھوڑ دینی چاہیے۔ فیصلہ اللہ کرے گا، جو ہوگا اللہ ہی کرے گا۔ تو میں نے ان سے ایک بات کہی تھی کہ آپ اگر رمضان میں نہیں آئے تو سوچ لیجیے گا، کیونکہ وہ دسمبر میں گئے ہیں، انہوں نے کہا میں فیب میں آؤں گا، نہیں آئے، مارچ میں آؤں گا، نہیں آئے، اپریل آ گیا، عید آنے والی ہے، کوئی معاملات نہیں بن رہے۔ آپ سب کے ساتھ اس بات کو شیئر کرنے کا صرف یہ مطلب ہے کہ کوئی بھی آمین کہہ دے، اور کسی کی بھی آمین اللہ پاک قبول و منظور فرما لے۔ تو انہوں نے مجھے فیب کو بولا کہ میں آؤں گا، نہیں آئے، مارچ میں بولا برتھ ڈے تھے میری، نہیں آ سکے، اپریل آ گیا، اب رمضان آ گئے، الحمدللہ اب چوتھی سحری ہم لوگ اب کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں آؤں گا، ٹھیک ہے۔ ان کے اوپر ایکچولی اوور اسٹے کی وجہ سے کچھ فائنز لگ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا اسٹے تھا 17 مارچ تک کا، لیکن وہ 26 تک رکے۔ اب 17 کے اوور اسٹے سے ان کے اوپر فائن لگ رہا ہے، اور ابھی تک فائن لگی رہا ہے، دیٹ از 100 درہمز پر ڈے۔ چلیں، تو آج میری ان سے فون پہ بات ہوئی، اینڈ آئی ٹولڈ ہم کہ اپنی بیوی سے بھی دور ہو، بچی سے بھی دور ہو، یہ کون سی زندگی ہے؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں جب پاکستان میں رہتا تھا تو مجھے پر ڈے بہت کم اماؤنٹ ملتی تھی، جیسے کہ 1000 روپے، 1500، 500، اتنے پیسے۔ تو اس پہ میں نے ان سے یہ بات کہی کہ اگر یہ سب کچھ ہوتا تھا، ایک سیکنڈ، اگر یہ سب کچھ ہوتا تھا تو، لیکن آپ تو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتے تھے، ٹھیک ہے، تو آپ اپنی بیوی اور اپنی بچی کے ساتھ رہتے تھے، ٹھیک ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اوبویسلی اب تو وہ فلی طریقے سے پھنس چکے ہیں، ٹھیک ہے، وہ باہر نہیں نکل سکتے، لیکن عید آنے والی ہے، ہر انسان کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے بس دیٹس اٹ، آگے نہیں جا سکتا معاملہ۔ تو پھر میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ معاملہ آگے نہیں جا سکتا میرا، تو اگر یہ عید پر نہیں آتے تو میں کوئی قدم لوں گی، کیونکہ میں کوئی بہت بڑی پرنسس نہیں ہوں، ٹھیک ہے، بہت بڑے اور بہت پیارے لوگ ہیں، جو لوگ آپس میں بہت پیارے لگتے ہیں لیکن ان کی چیزیں نہیں چل پاتی، اینڈ دے ہیو ٹو پارٹ دیئر ویز، ٹھیک ہے،
ان کو رشتہ اپنا ختم کرنا پڑتا ہے، رشتے کو توڑنا پڑتا ہے۔ رمضان کا مہینہ پیارے اللہ ایسا کبھی بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، مجھے امید ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہ ساری باتیں شیئر کرنے کا صرف ایک آمین لینے کا مقصد ہے کہ دعا کیجئے گا کہ ایسا بالکل بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اگر ہو جائے تو اللہ پاک مجھے جو ہے نا صبر دے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بھائی کوئی پریشان ہو رہا ہے کہ بھائی گھر خراب ہو رہا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی، یہ صرف ایک بات سوچی جا رہی ہے کیونکہ ہمیں اگلی گھڑی اگلے پل کا نہیں پتہ۔ جیسے کہ ابھی کچھ دیر پہلے بلیاں تقریباً کل رو رہی تھی، پرسوں، پھر آج رات کو اس نے شدید تیز آواز میں رونا شروع کرا، میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بار بار پڑھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایک بچے نے نکل کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ایک بچے نے نکل کے پتھر وغیرہ مارا اور بلی جو ہے وہ اب الحمدللہ اس کی آواز نہیں آ رہی۔ اچھا، اس کے بعد میں نے اللہ پاک سے دعا مانگی، اللہ پاک تو سب کو زندگی سے تندرستی دے اور پرور سب ٹھیک رہیں، آمین ثم آمین۔ سب سے پہلے اللہ سب کو زندگی سے تندرستی دے، کیونکہ زندگی ہے تو سب کچھ ہے، سانسیں ہیں تو سب کچھ ہے، صحت ہے تو سب کچھ ہے۔ تو میں پریشان نہیں ہوں، تو آپ لوگوں کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اٹس اے پارٹ آف لائف۔ اچھا، میرا فیس ہے نا، اس پورے فیس پر نا یہ پارٹ اس پورے حصے پہ ایکنی نکلا کرتی تھی۔ لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ پریشان نہیں ہوتی تم؟ تو میں کہتی تھی نہیں، میں پریشان نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ آج بھی 4th روزہ، ٹیلنگ یو آل، پرے فار می، پرے فار گڈ، دعا کریں اللہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ صرف سچ بولے۔ وہ انٹینشنلی نہیں بولتے، یہ ان کی مطلب ان کو براٹ اپ میں ایسے ہی ہے ان کا، کہ جیسے کہ کوئی بولے کہ تم کیا کھا کر آئے ہو، تو وہ بولیں گے کہ جیسے کہ انہوں نے کچھ نہیں کھایا تو ہی ول سے کہ میں بریانی کھا کر آیا ہوں۔ جیسے کہ میری ابھی بات ہوئی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے پاس پیسے ارینج ہو گئے، تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، اینڈ آئی واز اللہ پاک کا شکر ادا کر رہی تھی۔ میں کل کافی پریشان تھی، ویڈیو بھی نہیں بنائی میں نے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی انہوں نے مجھے کہا کہ جہاں سے پیسے ارینج ہو رہے تھے انہوں نے بیک آف کر دیا۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، آپ کے ماں باپ کے پاس جو پیسے تھے وہ ان کو آپ کی بہن کی شادی میں نہیں لگانے چاہیے تھے، کیونکہ وہ بہت چھوٹی تھی۔ تو بس انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ بس دیکھیں، میری بات سنیں، یہ سب میرا نصیب ہے، یہ سب ہر لڑکی کا نصیب ہے، لیکن کچھ لوگ چیزوں کو گھسیٹ کے لوٹ کے پوٹ کے، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں، چیزوں کو ماڈیفائی کر دیتے ہیں، جیسے کہ پرانی گاڑیوں کو ماڈیفائی کرتے تو ایسی ماڈیفائی کر کے اپنی بیٹی کو اچھا بنا کر دوسرے کی بیٹی کو تو آپ نے اچھی زندگی دے دی، دوسرے کی بیٹی بول رہی ہوں، اپنی بیٹی کو تو آپ نے اچھی زندگی دے دی، دوسرے کی بیٹی کی آپ نے فکر نہیں کری۔ لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، ختم ہو گئی بات۔ تو ان اللہ مع الصابرین۔ اور ایک اور جگہ میں نے پڑھا تھا کہ سورہ وہ ہے نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تو میں نے یہ پڑھنا شروع کرا ہے، اور آج میں کام سے گئی تھی تو میرا کام نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے چوتھا کلمہ حسبی اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے لیے ان اللہ علی کل شیء قدیر ضرور پڑھیے گا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پہاڑ کو بھی جگہ سے ہلا دیتا ہے۔ تو پلیز ریسائٹ ان اللہ علی کل شیء قدیر فار می، کہ اللہ پاک جو میرے حق میں بہتر ہے وہ ہو، زبردست ہو، بہترین ہو، آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہ گرے، ٹھیک ہے۔ میری بیٹی بہت پیار سے بولتی ہے آنکھوں، بہت پیار سے بولتی ہے، تو دعا کیجیے گا کہ اس کی ماں کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہ نکلے۔ اور میں نے پہلے بھی ایک بات آپ لوگوں سے بتائی تھی کہ جب بھی بہت زیادہ اوور شٹڈ فیل ہوتا ہے نا، وین ایور یو کم اینڈ سے اینڈ ٹاک، ٹھیک ہے، تو جو بھی کہتے ہیں، جب ہم کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہ بولتا ہے کہ آپ کے دل میں جو بھی ہے بولو، تو ایسے ہی جب ہم اپنی بات اپنے دل کی بھڑاس آ کے نکال رہے ہوتے ہیں نا، سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مجھے پتہ ہے میری ویڈیو تھوڑی بورنگ ہے، لیکن پلیز گزارا کریں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جتنا برا لکھا ہے اتنا برا تو ہوگا، اچھا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ رمضان کا پیارا پاک مہینہ ہے، بہت کچھ غلط ہوتا رہا ہے، لیکن اللہ نے سب کچھ ٹھیک کر دیا۔ اور جو میں نے کیا اس پہ میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ کچھ آپ کی بھی غلطی ہے، تو بھائی میری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سب وقت کی غلطی ہے، لیکن الحمدللہ فار اٹ، اور اللہ پاک سب ٹھیک کر دے گا، ٹھیک ہے۔
یہ کوئی شور، یہ کوئی رونا نہیں تھا، یہ صرف ایک دل کی بات تھی۔ تو آلموسٹ ابھی بج رہے ہیں 3:15 اور میرا پلان یہ تھا کہ مجھے نیند نہ آئے اور میں خیرافیت سے سحری کروں، کیونکہ کل مجھے کافی نیند آ رہی تھی، پرسوں میں سو گئی تھی۔ آج چوتھا روزہ ہے، تو بس دعا کریں۔ دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے، دعا میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ ون مور تھنگ، اگر کوئی مجھے بولا اللہ پاک تمہارے لیے آسانی کرے، ہم آسانی کی بات تب کرتے ہیں جب کسی کی جان نکلنے والی ہوتی ہے۔ میں اب لٹرلی یہ بات بتا رہی ہوں۔ تو دعا کریں کہ اللہ پاک میرے لیے سب کچھ زبردست کر دے، بہترین کر دے، عافیت والا کر دے، خوشگوار کر دے، اور اتنا اچھا کر دے جس کا میں نے گمان بھی نہ کیا ہو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ الحمدللہ آج 4تھ روزہ ہے، اللہ پاک ہمیں اس کو پورا کرنے کی توفیق دے اور روزہ بہت اچھا گزرے۔ میں تو روزے میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے بھوک نہ لگے، نہ پیاس لگے، کچھ بھی نہ لگے۔ رات کو میں نے کپڑے دھو لیے تھے، باقی کچن کلین کرنا تھا وہ کر دیا، کام وغیرہ سارے کر لیے۔ چکر آ رہے ہیں تھوڑے تھوڑے، طبیعت ابھی سے ڈاؤن ہونی سٹارٹ ہو گئی ہے کیونکہ بہت زیادہ اوور ڈو بول دیا ہے۔ تو بات صرف اتنا کہنے کا مقصد ہے کہ میری کہانی بہت چھوٹی سی ہے، آپ لوگوں کی زندگیوں میں شاید اس سے بڑے بڑے مسئلے ہوں، میری دعا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، لیکن ہر جگہ مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک جگہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ دنیا میں تمہاری جتنی بھی خواہشیں پوری ہو جائیں، لیکن تمہاری خواہشیں کبھی پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ سارا سکون تمہیں قیامت میں جنت میں ملے گا۔ تو اللہ کرے ہمیں سب کو جنت ملے۔ اللہ پاک ہمارے ماں باپ کو زندگی، صحت، تندرستی دے، اور اسپیشل دعا ان کے لیے جو ہمارے لیے بہت اچھا سوچتے ہیں، اسپیشلی میرے لیے اچھا سوچتے ہیں۔ اللہ ان کو نظر بد سے بچائے، زندگی، صحت، تندرستی دے، آمین یا رب، اور سب کچھ اچھا ہو جائے، زبردست ہو جائے، آمین، بہترین ہو جائے، اور اچھا ہو جائے، فٹ ہو جائے، امیزنگ ہو جائے، پیارا ہو جائے، اور خیر ہوگی انشاءاللہ۔ تو دیکھیں معجزے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہو جائے گا انشاءاللہ، ضرور بتاؤں گی ہو گیا تو۔ آج 4تھا رمضان ہے، انہوں نے مجھ سے 20ویں روزے کو بولا کہ میں آؤں گا 17 تاریخ، لیکن ابھی جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مشکل ہے، لیکن اللہ پاک کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو دعا کیجئے گا کہ اے اللہ وہ عطا کر جو میرے اور میری بیٹی کے حق میں بہتر ہو، آمین سم آمین۔ اور اللہ پاک سب کچھ اچھا ہو جائے، پیارا ہو جائے، بہترین ہو جائے، پرفیکٹ ہو جائے، زبردست ہو جائے۔ آئی ہوپ کہ میری 13 منٹ کی ویڈیو ہونے والی آپ لوگوں نے پوری دیکھی ہوگی، دیکھی ہو تو جزاک اللہ، نہیں دیکھی ہوگا تو کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو بھائی میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور دعا کیجیے گا کہ اللہ مجھے کامیاب و کامران کرے اور سب کو عافیت میں رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک رہے گا، کیونکہ اللہ پاک نے ہمارے لیے اچھا ہی سوچا ہے، اور اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ سحری میں سب کو خیر سے بھوک لگے، اور افطاری پہ سب مزے سے کھانا کھائیں، ٹھیک ہے۔ سحری پہ بھوک لگے، پورا دن بھوک نہ لگے، پھر افطاری پہ لگے، یہ میں دعا کرتی ہوں۔ اور بس کیونکہ کام 10 ہوتے ہیں تو دعا کیجیے گا اللہ سب کچھ اچھا کر دے، اچھا ہو جائے، پیارا ہو جائے، اور عافیت والا ہو جائے، معجزہ ہو جائے جس معجزے کا میں نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ دعا کیجیے گا اللہ سب کچھ اچھا کر دے، آمین سم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔